پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحمنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا وجيهة اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيه يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد
أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا اپنی حاجات طلب کیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اللهم اغفر للمؤمنين احياء منهم والاموات تابع بيننا يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين آمين رب العالمين صلوات
دعائیں فرض یاد ہے الہی عظم البلا پڑھ دیں تھوڑی سی الہی عظم البلا ہاں دعائیں فرض الہی عظم البلا وبرز الشفاء زبانیات پڑھ یہاں برائے خوشنودی خاندان زہرا و برفضائے بلند نعرہ صلوات اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي سب مل کے بلند يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله طاهرين صلوات میں ملتمس ہوں اپنے چھوٹے بھائی ارتضیٰ سے کہ وہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. ایک بار بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر درود پڑھ دیجیے. ایک اور بار درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامي وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقربك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي على محمد وآل محمد وعلي. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا
جاء طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. میں ملتمس ہوں برادر امجد سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمائیں. ایک بار اور درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک زہرا سلام اللہ کے قاتلوں پہ لعنت، بار محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. حسب حسین سے ہے یہ نسب حسین سے ہے. حسب حسین سے ہے یہ نسب حسین سے ہے. جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے. جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے. نبی نے خود یہ کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں. نبی نے یہ خود کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں. نبی کا جو بھی پتہ ہے وہ اب حسین سے ہے. نبی کا جو بھی پتہ ہے وہ اب حسین سے ہے. دوام یوں ہی نہیں خاک کربلا کا نصیب. دوام یوں ہی نہیں خاک کربلا کا نصیب. یہ خاک وہ ہے جس کا ادب حسین سے ہے. یہ خاک وہ ہے جس کا ادب حسین سے ہے. عطا کے باب میں دست عطا ہیں دست حسین. عطا کے باب میں دست عطا ہیں دست حسین. طلب کے باب میں میری طلب حسین سے ہے. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آج لعنت سن لیں اور آپ بھی دلوں میں یہ بٹھا لیں کہ آئندہ کس کس پہ لعنت بھیجنی ہے کس کس پہ نہیں بھیجنی. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فلانے پہ لعنت، فلانے پہ لعنت ہو. دشمن کے سارے گھرانے پہ لعنت. بولیں بے شمار. فلانے پہ لعنت ہو. دشمن کے سارے گھرانے پہ لعنت. جو نہ بھیج پاؤ اگر کھل کے لعنت. جو نہ بھیج پاؤ اگر کھل کے لعنت تو بھیجو بہانے سے لعنت. تو بھیجو بہانے سے لعنت. جو بھاگا محمد کو تھا چھوڑ کر، جو بھاگا محمد کو تھا چھوڑ کر، خدا کی قسم اس زنانے پہ لعنت. خدا کی قسم اس زنانے پہ لعنت. نہیں ہے جو دل میں محبت علی کی، نہیں ہے جو دل میں محبت علی کی، تو پھر تیرے حج پہ جانے پہ لعنت. پھر تیرے حج کو جانے پہ لعنت. جس نے دکھایا ہے دل فاطمہ کو، جس نے دکھایا ہے دل فاطمہ کو، اس چھوٹے بڑے درمیانے پہ لعنت. دوبارہ سناؤں گا میں یہ. صلی علی محمد وآل محمد. جس نے دکھایا ہے دل فاطمہ کو، اس چھوٹے بڑے درمیانے پہ لعنت. بے شمار. بار محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. جب تک پڑھواتا رہوں گا جب تک آپ جاگ نہیں جائیں گے. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم. دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم.
صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں ملتمس ہوں اپنے چھوٹے بھائی معصوم سے کہ وہ آئیں اور آ کر ثنائے محمد اور آل محمد پیش کریں۔ ایک بار بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ ایک بار اور درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ بس چند بسم اللہ۔ ذکر مصائب کے سب مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ مومن آگے آگے تشریف لے آئیے، درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ ہائے باد رسول زہرا پر، کیسا غربت کا وقت آیا ہے۔ سارا دربار مسکرایا، جیسے جیسے بطول روتی تھی، کہہ ان کے برتے جاتے تھے، ساتھ جن کو بطول لائی تھی، اشک دونوں گواہ بہاتے تھے، سب تھے مصروف مسکرانے میں، نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے۔ سارا دربار مسکرایا ہے۔ اور میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ، جس کی تعظیم آپ کرتے تھے، نام لینا ہو جب میرا بابا، آپ پہلے درود پڑھتے تھے۔ کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری، اس نے تو کہہ کے جب بلایا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ محمد بھی
جن کو ابیہا کہتے تھے وہ سوالی بنی کھڑی تھی مگر سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے اس کو مسلم کہوں بلا کیوں کر جس نے بی بی کا دل دکھایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے بآواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد پروردگار برادر معصوم کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک بار درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. قبلہ یہاں پر تشریف فرما ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ 2 یا 3 اشعار امام زمان علیہ السلام کے حضور دعائیہ اور 2 یا 3 اشعار ہی مصائب جناب زہرا کے حوالے سے اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. ایک بار درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اے دوستوں فرات کے پانی کا واسطہ، اے دوستوں فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی نا تمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. ایک بار درود پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جاگے ہوئے فتنوں کو، جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، جاگے ہوئے فتنوں کو، جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ، 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، 1100 برس کیسے گزار میرے آقا، غیبت میں جو گزری وہ سنانے چلے آؤ، ارے جب آنا ہوا جانا مگر خواب میں میرے، جب آنا ہوا جانا مگر خواب میں میرے، کب آؤ گے مولا، کب آؤ گے مولا، یہ بتانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا،
یہ بتانے چلے آؤ یہ ماتمی ہے اور یہ نمازی یہ کوئی اور یہ ماتمی ہے اور یہ نمازی یہ کوئی اور ان ساری فصیلوں کو گرانے چلے آؤ ہر سمت رواں ہے ابو سفیان کا سکہ ہر سمت رواں ہے ابو سفیان کا سکہ سکہ ابو طالب کا سکہ ابو طالب کا چلانے چلے آؤ اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ ظہور قائم اہل محمد بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد برائے تاجیل ظہور امام زمان بصدائے بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی وصیت سنیں بی بی کی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں ایسا قنفس نے ہے مارا تازیانہ یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم
سے زہرا یا علی. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا عارف اعظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور مجلس سے جناب سیدہ سے خطاب فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے اپنے مرحومین تمام تر شہدائے ملت جعفریہ بالاخص بانی مجلس ثقیل بھائی، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، حاضرین کے جتنے مرحومین و مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم
ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الہی آمین. اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آئے، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے. الہی آمین. اس دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اگر کوئی چیز سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ نعمت فرش عزا اہل بیت ہے. کیونکہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو یقیناً کم از کم انسان محرم کے 10 دن مجلس عزا میں ضرور آتا ہے. بہت ہی اگر ایمان کم رنگ ہو تو انسان کم از کم تاسوعہ اور عاشورہ تو ضرور منائے گا. کیونکہ اگر شیعہ ابا عبداللہ الحسین ہے تو سال میں کچھ بھی نہ کرے تو 5 دن تو مجلس ابا عبداللہ الحسین میں ضرور آئے گا. اس کا مطلب ہم اگر حسین کو چھوڑ دیں، حسین ہمیں کبھی نہیں چھوڑے. یہ وہ ذکر ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے کو کبھی چھوڑتا نہیں. تو کبھی کبھی آپ سوچا کریں کہ اس ذکر نے ہمیں کیا دیا، اس ذکر نے ہماری نسلوں کو کیا دیا. فرش عزا نے ہماری زندگیوں میں کون سا رنگ ڈالا جو دوسرے مسلمانوں کی زندگیوں میں رنگ نظر نہیں آتا. دنیا کی واحد قوم ہے جو اتنے لیکچر سنتی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی کمیونٹی میں چلے جائیں، کسی بھی مسلمان کے فرقے میں چلے جائیں، صرف ان سے پوچھیں کہ آپ کتنے گھنٹے سال میں لیکچر سنتے ہیں، تو جتنے لیکچرز شیعہ قوم سنتی ہے اتنے لیکچرز کوئی قوم نہیں سنتی. اور ان سب کا تعلق کس کے ہے؟ فرش عزا ابا عبداللہ الحسین سے ہے. وہ محرم کے 2 مہینے لے لیں، وہ ماہ مبارک رمضان دے لیں، وہ ایام فاطمیہ لے لیں، وہ شہادت اور ولادتوں کی مجلسیں لے لیں. مطلب مومن جب تک زندہ ہو ذکر اہل بیت سنتا ہے. اور کمال مومن یہ ہے جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر مجلس ترحیم کرا کے چلا جاتا ہے. نیا گھر لیا تو ذکر اہل بیت کیا، بیماری ہو گئی تو ذکر اہل بیت کیا، پریشانی ہو گئی تو ذکر اہل بیت کیا. تو یہ ذکر ہے جس نے آج تک اس شیعہ قوم کو کیا رکھا؟ زندہ رکھا. جو قومیں، جو نسلیں فرش عزا سے جڑی رہتی ہیں وہ گویا امام حسین سے جڑی رہتی ہیں. جو قومیں اور جو فرش عزا سے جڑی نہ رہیں گویا امام حسین سے کیا ہو جاتی ہیں؟ جدا ہو جاتی ہیں. میں نے اس سال ایک دلیل دی تھی، وہ دلیل یہ تھی کہ فرش عزا نے، مجلس ابا عبداللہ الحسین نے شیعوں کو کیا دیا، یہ چیز محسوس بھی ہو اور نظر بھی آنی چاہیے. اور واقعاً کسی اور سن میں نظر آئے نہ آئے، یہ جو 2025 کا سال گزرا ہے اس میں واقعاً ذکر ابا عبداللہ الحسین نے بہت کچھ دنیا کو دکھایا. میں ایک سادہ سی مثال دوں گا کہ نماز سارے مسلمان پڑھتے ہیں، روزہ سارے مسلمان رکھتے ہیں، حج پہ ہر مسلمان جاتا ہے، خیر و خیرات ہر مسلمان کرتا ہے، وہ واجبات ہوں، مستحبات ہوں، پوری امت ان کو کیا دیتی ہے؟ انجام دیتی ہے. لیکن میں نے کہا ایک سوال ہے، اس سال تقریباً دیکھا گیا کہ 70,000 کے قریب مسلمانوں کو فلسطین میں مارا گیا، اور مد مقابل 1 ارب کے قریب مسلمان تھے جن کے پاس پیسہ بھی تھا، جن کے پاس دولت بھی تھی، جن کے پاس حکومتیں بھی تھیں، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، جن کے پاس گولیاں بھی تھیں، ہر شے مسلمانوں کے پاس تھی. میں نے کہا سب کچھ ہوتے ہوئے 40 سے زیادہ مسلمان ملک تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عبادتیں انجام دے رہے ہیں. میں نے کہا سب کچھ کرنے کے بعد یہ مسلمان نمازی تو پیدا کر سکا، حاجی تو پیدا کر سکا، زکوٰۃ دینے والا تو پیدا کر سکا، روزہ رکھنے والا پیدا کر سکا، لیکن یہ مسلمان ایک بہادر لیڈر نہ پیدا کر سکا. 40 سے زیادہ مسلمان ہوں، ممالک ہوں، لیکن ایک بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکیں. اور وہیں پہ آپ نے دیکھا تعداد میں کم تھے، قلت میں زیادہ تھے، لیکن انہوں نے بہادر لیڈر بھی دکھائے، بہادری بھی دکھائی. میں نے کسی مفتی صاحب کو کہا، میں نے کہا جتنے میزائل اسرائیل پہ گر رہے تھے، اگر خدا تم مفتیوں کو توفیق سخن دے اور میزائلوں کو بولنے کی توفیق دے، اور اگر تم ان میزائلوں سے پوچھو گے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، میں نے کہا ہر میزائل یہ کہتا کہ ہم ان زمینوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں. تو اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنے زیادہ مسلمان ممالک لیکن بہادر رہبر نہ پیدا کر سکے، بہادر لیڈر نہ پیدا کر سکے. اگر کسی نے بہادر لیڈر اور رہبر پیدا کیا تو امیر المؤمنین کے ماننے والے تھے، ابا عبداللہ الحسین کے ماننے والے تھے. اب دیکھنا پڑے گا کہ میرے پاس ایسا کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. ہم مسلم تو بہادر ہو سکتا ہے، لیکن ایک فرد کے بہادر ہونے سے
قوموں کو نجات نہیں ملتی جب تک آپ بہادر رہبر نہ پیدا کر سکو، جب تک آپ بہادر لیڈرشپ نہ پیدا کر سکو، کیونکہ بہادر لیڈرشپ ہے جو قوموں کو بہادر بناتی ہے۔ کیونکہ اگر میدان کو لیڈر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو قوم بھی میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ یہ رہبر ہے جو قوموں کو کھڑا رکھتا ہے، یہ لیڈر ہے جو قوموں کو کھڑا رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں جو وہ نہیں کرتے، اور ان کے پاس ایسا کیا نہیں کہ وہ بہادر رہبر نہ پیدا کر سکے؟ تو دیکھا گیا نماز وہ پڑھتے تھے، روزہ وہ رکھتے تھے، حج وہ کر رہے تھے، عبادتیں وہ انجام دے رہے تھے۔ اسی طرح شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، شیعہ بھی حج کرتے ہیں، شیعہ بھی وہی اعمال انجام دیتے ہیں جو سارے مسلمان اعمال انجام دیتے ہیں۔ بس ایک فرق نظر آیا، وہ سب کچھ کر رہے تھے پر فرش عزا حسین ابن علی نہیں رکھتے تھے۔ یہ فرش عزا ابا عبداللہ الحسین کی نعمت ہے جس نے آپ کی نسلوں کی رگ رگ میں بہادری بھر دی۔ یہ فرش عزا ابا عبداللہ الحسین کی نعمت ہے جس نے کانسیپٹ آف مظلوم اور ظالم سکھایا۔ وہاں ظالم کو بھی جنتی بولا جاتا ہے، وہاں مظلوم کو بھی جنتی بولا جاتا ہے کہ مارنے والا بھی جنت میں جائے گا، مرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ تفریق کون کرتا ہے؟ فرش عزا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ آپ کا بچہ بچہ آ کے سیکھتا ہے کہ ظالم کی حمایت نہیں کرنی، مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ یہاں فلسفی دی جاتی ہے، یہاں نظریہ دیا جاتا ہے، یہاں ذہن سازی کی جاتی ہے، یا انسان کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ سمجھو کہ مقصد انسانیت کیا ہے، سمجھو کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ شیعہ کہیں کا کیسا بھی ہو لیکن کبھی اس کے دل میں ظالم کی محبت نہیں آ سکتی۔ اس کو یہ جرت فرش عزا نے دی کہ قاتل کو قاتل کہو، مقتول کو مقتول کہو، ظالم کو ظالم کہو اور مظلوم کو مظلوم کہو۔ میں اس کی سادہ سی مثال دوں گا۔ اب بڑے بڑے ان کے مفتیوں کے انٹرویوز موجود ہیں جو مختلف حدیثوں کی کتابوں کے حافظ بن گئے، قرآن کے حافظ بن گئے، 60 سال 65 سال ان کی عمریں ہو گئیں، انٹرویو موجود ہیں۔ فیصل آباد کا کوئی مفتی، آپ اسی کا انٹرویو دیکھ لیں کہ انٹرویو لینے والا کہتا ہے کہ جناب یہ بتائیے یزید نے ظلم کیا کہ نہیں؟ کہتے بڑا ظلم کیا، امام عالی مقام حسین بن علی پہ ظلم کیا، نواسیان رسول پہ ظلم کیا، اور سارے ظلم گنواتا رہا کہ یہ بھی برا کیا وہ بھی برا کیا، یزید کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کہ جناب جب آپ اتنے ظلم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ سے ایک اور شرعی سوال ہے کہ ہم یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہیں پہ زبان لڑکھڑا گئی اور کہا کہ ظلم تو کیا ہے لیکن لعنت ہم نہیں بھیجتے، یہ شیعوں کا کام ہے۔ تو میں نے کہا 60 سال علم پڑھنے کے بعد، قرآن کا حافظ بننے کے بعد، حدیثوں کو رٹنے کے بعد، آج یہ جرت نہیں 1400 سال کے بعد کہ اس مرے ہوئے یزید پہ لعنت کرے۔ لیکن میں کہ وہیں پوری دنیا میں کسی بھی مجلس میں چلے جاؤ، 8 سال کا شیعہ بچہ اٹھاؤ اور اس سے پوچھو کہ یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا تو پوچھے گا، وہ 3 لعنتیں بھیج کے بتائے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ وہاں 50 سال اور 60 سال کے مفتی کو یہ جرت نہیں کہ ظالم پہ ایک لعنت بھیجے، اظہار براعت کرے۔ لیکن یہ فرش عزا ابا عبداللہ الحسین تھا جس نے آپ کے 8 سال کے بچوں کو جرت دی کہ وہ ظالم کو ظالم بول سکیں، مظلوم کو مظلوم بول سکیں۔ ہمارا کوئی تعلق ایسا نہیں تھا کہ ہم شیعوں کی حمایت کریں۔ ابا عبداللہ امام حسین کا جملہ تھا کہ مظلوم کہیں بھی ہو اس کی حمایت کرو۔ کتنے بڑے بڑے لیڈر شیعوں نے قربان کیے صرف اس فرمان ابا عبداللہ الحسین پہ کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے لیے دل میں خصم رکھنا، نفرت رکھنا، بغض رکھنا، اور مظلوم کے لیے کیا رکھنا؟ حمایت رکھنا۔ تو یہ فرش عزا کی برکت تھی۔ تبھی امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو دین اسلام نہ ہوتا۔ یہ روح اسلام اگر زندہ ہے تو کس کی وجہ سے؟ پیغام ابا عبداللہ الحسین کی وجہ سے۔ یہ فرش عزا ہے جس نے روح اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ مسلمان کا زندہ ہونا اور ہے، روح اسلام کا زندہ ہونا اور ہے۔ تبھی رسول فرماتے ہیں کئی لوگ چل تو رہے ہیں پر چلتے پھرتے مردوں کی مثال ہیں۔ اصل زندہ انسان وہ ہے جس کا نظریہ زندہ ہو، جس کی روح زندہ ہو، جس کا فلسفہ زندہ ہو۔ تو یہ فلسفہ امام حسین تھا جس نے اپنی نسلوں کو کیا بنایا؟ بہادر بنایا۔ یہ فلسفہ کربلا تھا جس نے آپ کو امام حسین کے ساتھ جوڑے رکھا، کیونکہ امام حسین ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مومن وہ ہے، عاشق پروردگار عالم وہ ہے جو عاشق زوال نہیں بنتا، عاشق کمال بنتا۔ ذرا اس زوال و کمال کو سمجھیے گا، کیونکہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمیں ایک ایسی محبت کی طرف بھیجا جا رہا ہے
جو محبت زوال کی نہیں ہے، جو محبت کمال کی ہے۔ فرش عزا ہمیں فرش سے اٹھا کے عرشی بنا دیتا ہے، یہ انسان کو کمال کا عاشق بناتا ہے، زوال کا عاشق نہیں بناتا، کیونکہ ظالم کی محبت زوال کی محبت ہے، مظلوم کی حمایت یہ کمال کی حمایت ہے۔ اب عبداللہ الحسین کربلا میں ابن سعد کس چیز کے پیچھے تھا، شمر کس چیز کے پیچھے تھا؟ دیکھیے اللہ نے آپ کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ ہر انسان بائی نیچر عاشق کمال ہے، ہر انسان بائی نیچر پرفیکشن کا عاشق ہے۔ کوئی بھی انسان فیلیئر کو پسند نہیں کرتا، ہر انسان پاس ہونا پسند کرتا ہے، ہر انسان ترقی پسند کرتا ہے، ہر انسان طاقت کو چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے یہ جو چاہ رہا ہے کیونکہ اس کے وجود میں اس کو کمال سمجھ رہا ہے تبھی اس کے پیچھے لگتا ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی کی ریویو کر لیں، اپنے پاس کو ریویو کر لیں، یہ کوئی مثلاً یو کے آ رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی یو ایس اے جا رہا ہے، یہ جا کیوں رہا ہے؟ یہ وہیں جاتا ہے جسے کمال سمجھتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ بے کمال کو کمال دکھاتا ہے۔ وہ زوال کو کیا دکھاتا ہے؟ کمال دکھاتا ہے۔ مولا حسین ابن سعد کو بلا رہے ہیں، بار بار یہ سمجھا رہے ہیں تو جس چیز کے پیچھے جا رہا ہے وہ کمال نہیں ہے، وہ زوال ہے۔ اور وہ کہتا نہیں حسین رے کی حکومت تو با کمال ہے۔ مولا بار بار سمجھا رہے ہیں ارے حکومت تو دور، وہاں کی گندم کا دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اب حسین اسے کمال سمجھا رہے ہیں لیکن شیطان نے کسی اور چیز کو با کمال بنایا ہوا ہے۔ انسان اپنی زندگی گوا دیتا ہے صرف اس چکر میں کہ اس کے ذہن میں کوئی چیز کیا بنی ہوئی ہے؟ با کمال بنی ہوئی ہے۔ اور یہ فرش عزا آپ کو سکھاتا ہے کہ جو چیز تجھے شیطان کمال بنا کے دکھا رہا ہے وہ کمال نہیں ہے، وہ زوال ہے۔ اب زوال جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہے کیا اور کمال ہے کیا۔ زوال کا مطلب ایک ایسی چیز جو آج چمک رہی ہے لیکن اس کی چمک ایک دن ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے اس کمال و زوال کو سمجھایا کہ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ سورج میرا خدا ہے، چمک رہا تھا، روشنی دے رہا تھا، پوری سرزمین خدا بندی کو اس نے روشن کیا ہوا تھا، لیکن کہا کہ یہ خدا کیسا جو آج تو با کمال ہے لیکن مغرب ہوتے ہی زوال میں چلا جاتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا کہ یہ میرا خدا ہے، کہ یہ کیسا خدا ہے جو کچھ دن ہے پھر چلا جاتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جسے کبھی زوال ہی نہ ملے، تو کہا کہ میں اسے اپنا خدا نہیں بناؤں گا۔ اب اگر ہم عاشق اہل بیت ہیں تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو کبھی زوال ہی نہیں ہے۔ یہ مقام تعجب ہے کہ خدا نے کبھی ان کے غم کو بھی زوال نہیں دیا۔ آپ کا خدا نخواستہ والد چلا جائے، والدہ چلی جائے، بھائی چلا جائے، بیوی چلا جائے، بچہ چلا جائے، 1 سال رو گے، 2 سال رو گے، 3 سال رو گے، 4 سال رو گے، لیکن وہ غم کیا ہوتا جاتا ہے؟ زوال میں چلتا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ تر و تازہ نہیں رہتا۔ جس طرح اس دن جنازے پہ رو رہے تھے 2 سال بعد اس طرح نہیں رو گے، کیونکہ اس غم کو کیا ہے؟ زوال ہے۔ لیکن فرمایا اللہ نے حسین کی غم کی حرارت کو کبھی زوال ہی نہیں دیا۔ ہر سال روتے ہو پر ایسے لگتا ہے کہ کل امام حسین شہید ہو گئے۔ یہ غم کی تازگی دیکھ رہے ہو، ہر سال کربلا جاتے ہو اور ہر سال کی زیارت پچھلے سال کی زیارت سے اور تر و تازہ ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے اسے کیا دیا ہے؟ کمال دیا ہے، زوال نہیں دیا۔ یہ عالم مادہ، اس کی ہر چیز کو کیا ہے؟ زوال ہے۔ اب دیکھیے کمال ہے کیا، کیونکہ فطرت میں خدا نے کیا رکھا؟ کمال رکھا۔ کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو رکی ہوئی ہو، ہر چیز لمحہ بلمحہ کیا کر رہی ہے؟ حرکت میں ہے، موشن میں ہے، ترقی میں ہے۔ اگر گلاس میں پانی بھی ہے تو اس کے اندر مخلوق ہے، وہ چل رہی ہے۔ اگر لقمہ بھی آپ کی شکم میں جائے گا اندر کیا ہے؟ حرکت کر کے آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ آپ کا بدن مت سمجھیے کہ رکا ہوا ہے، ایوری سیکنڈ آپ کے بدن میں چینجنگز آ رہی ہیں، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ سفر کر رہا ہے۔ سیب لا کر کمرے میں رکھو گے وہ آہستہ آہستہ خراب ہوگا، یہ خراب ہونا نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ با کمال تھا، زوال کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یہ بدن جب جوانی میں تھا تو با کمال تھا، لیکن جیسے بڑھاپے میں جاتا سفر اس کا جاری ہے، وہ سفر زوال ہے، یہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ حسین سے حسین چہرے ایک دن ان کا حسن تھمتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتے ہیں۔ مطلب حرکت میری جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حرکت زوال کی طرف ہے یا کمال کی طرف ہے؟ یہ میرا چلنا، یہ میرا سفر زوال کا سفر ہے یا کمال کا سفر ہے؟ چلنا تو میں نے ہے، اب یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے کمال کا سفر کرنا ہے یا میں نے زوال کا سفر کرنا ہے۔ یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، چھوٹا سا گندم کا دانہ، کسی بھی درخت کا بیج کتنا چھوٹا ہے، اس کو مٹی میں ڈالو، ڈالنے کے بعد یہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دانے سے شاخہ بنتا ہے، شاخے سے درخت بنتا ہے،
پھر پھل دینا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح یہی دانہ اگر میں ٹیبل پہ رکھ دوں سالوں کے سال پڑا رہے اس کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے وہ زوال کا سفر کر کے دانہ کیا ہو جائے, فرسودہ ہو کے ختم ہو جائے, لیکن اگر اسے مٹی دی جائے تو یہ ترقی کرے گا, با کمال بنے گا. تو میرے وجود کے دانے کو بھی ایک مٹی چاہیے جس ابو تراب کی مٹی میں یہ سفر کر سکے اور سفر کر کے بے زر سے ابو ذر بن جائے اور سفر کر کے حر سے حر عاشق حسین بن جائے. کتنوں نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنے روزے رکھے, ماتھوں پہ سجدوں کے نشان, حافظ قرآن بنے. سفر کیا تھا؟ زوال کا سفر تھا. دشمن اہل بیت بنے اور جہنمی بن گئے. میں کہتا ہوں کبھی سوچا کرو کہ وہاب قلبی نے کتنی نمازیں پڑھی, وہاب قلبی نے کتنے روزے رکھے. ایک سیکنڈ میں جب کمال سے ملا تو وجود روشن ہو گیا. یہ اس طرح ہے کہ بلب تو آپ کے پاس ہے لیکن وہ کرنٹ آپ کے پاس نہیں ہے. جس کے ساتھ ملو تو یہ روشنی خود بھی روشن ہو جائے, کمرے میں بیٹھنے والوں کو بھی روشن کر دے. کربلا والے خود بھی روشن ہوئے اور تا قیامت لوگ ان سے کیا لے رہے ہیں؟ روشنی لے رہے ہیں, کیونکہ وہ کس سے مل گیا تھا؟ کمال کے ساتھ مل گیا تھا. ہم نے وہ کمال ڈھونڈنا ہے جس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہو جائیں اور وجود کیا بن جائے گا؟ با کمال بن جائے گا. دیکھیے ہر مسلمان پہ سورہ ہم کو خدا نے واجب کیا اور سورہ ہم میں کمال کی دعا کرتا ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور عجب ہے کہ کسی بھی گلی میں کسی ملک سے مسلمان سے پوچھو کہ آپ سیدھے راستے پر ہو تو کہے گا الحمدللہ میں ہی تو ہوں جو سیدھے راستے پر ہوں. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ کون سیدھے راستے پر ہے کون الٹے راستے پر ہے؟ یہ راستہ بڑا اہم ہے, گاڑی اہم نہیں. کوئی کہے کہ میرے پاس ٹویوٹا ہے, کوئی کہے کہ میرے پاس مرسیڈیز ہے, کوئی کہے کہ میرے پاس دنیا کی سب سے تیز ترین گاڑی مثلا فراری ہے. اب سوال یہ ہے اچھی گاڑی کا ہونا ضروری ہے یا راستہ صحیح ہو وہ ضروری ہے؟ آپ کے پاس بڑی اسپیڈ والی گاڑی ہے لیکن اگر راہ صحیح نہیں ہے گاڑی کا فائدہ نہیں ہے. یہاں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا مجھے وہ راستہ عطا کر جو کمال کا راستہ ہے, جو سیدھا راستہ ہے, جو نجات کا راستہ ہے. اب چھوٹی سی مثال دوں, برمنگم میں ہیں اور آپ نے کسی سے کہا کہ مولانا ہم نے لندن جانا ہے تو ہمیں راستہ بتائیے. تو کسی نے آپ کو کہا اس راستے سے چلے جائیے آپ لندن پہنچ جائیں گے. اور آپ گاڑی بہترین ہے آپ کے پاس, سمجھو 300 کی اسپیڈ سے بھی شاید چلنے والی گاڑی ہو آپ کے پاس اور آپ راستے پہ چڑھ گئے. دوسرا مومن اس کے پاس ہلکی پھلکی 600 cc کی گاڑی, کہا کہ ہم نے بھی لندن جانا ہے. تو آپ نے کہا یہ روٹ ہے, یہ راستہ ہے, چلے جائیے. اب وہ جو اسپیڈ والی گاڑی کا بندہ تھا اس نے غلطی سے اس کے بجائے کہ لندن کے روڈ پہ چڑھتا مانچسٹر کے روڈ پہ چڑھ گیا. اسپیڈ بڑی ہے گاڑی کی, اتنی ہی اسپیڈ سے لگاتا جا رہا ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے لندن, لیکن راستہ غلط ہے تو کہاں پہنچے گا؟ مانچسٹر پہنچ. مطلب اس کی اتنی ہی اسپیڈ اس کو کہاں سے دور کرے گی؟ منزل سے دور کرے گی. یہ اسپیڈ بڑی خطرناک ہے اگر راستہ غلط ہو. خوارج کی اسپیڈ بڑی تھی, حافظ قرآن, سجدوں پہ سجدے, نمازوں پہ نمازیں. آج مسلمانوں کی بڑی اسپیڈ ہے کہ اب شیعہ تو اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنی ہم تراویحاں پڑھ لیتے ہیں, اتنے قرآن ہم ختم کر دیتے ہیں. اور اسپیڈ قرآن پڑھنے کی بھی بڑی ہوتی ہے. قرآن کے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا لیکن اسپیڈ مسلمان کی بڑی ہے. اسپیڈ بڑی ہے, راستہ لندن کو نہیں جاتا, راستہ غلط ہے. لیکن وہیں پر دوسرا بندہ جس کی گاڑی بھی چھوٹی, اسپیڈ بھی کم ہے لیکن راستہ صحیح ہے, وہ بالآخر لندن تک پہنچے گا. اور خدا نخواستہ اگر گاڑی خراب بھی ہو جائے پیدل بھی چلے گا, لیکن اگر راستہ صحیح ہے وہ بالآخر لندن تک پہنچے گا. تو کہا مومن کے اعمال میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے لیکن راہ ولایت پر ہو, راستہ اگر اس کا صحیح ہو یہ بالآخر مقام نجات تک پہنچے گا. تو اصل راہ ہے. مسلمانوں نے خدمتیں تو بڑی کی, مسلمانوں نے رسالت میں مدد تو بڑی کی, لیکن سوال یہ ہے کہ راستہ صحیح تھا کہ نہیں. وہ راستہ جو سیدہ کی دشمنی پہ ختم ہو وہ نجات کا راستہ نہیں ہے. وہ راستہ جو علی کی دشمنی پہ ختم ہو وہ نجات کا راستہ نہیں ہے. لیکن امت بھی کیا کرے, کئی چیزیں لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں, لیکن ماحول میں رہتے ہوئے آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تبھی رسول فرماتے اس راستے پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا جب تک صاحب حکمت نہ بنے. با کمال تب بنو گے جب صاحب حکمت بنو. اپنی نسلوں کو قرآن رٹوایا نہیں کرو, قرآن سمجھایا کرو.
حدیثیں رٹوایا نہیں کرو، حدیثیں سمجھایا کرو. مخصوصاً ان ملکوں میں آپ اگر نسلوں کو طوطا بنا دیں کہ میں نے کلمہ پڑھوانا ہے اور اسی پہ خوش ہو جاؤ کہ آج میرا بیٹا کلمہ یاد کر کے آیا، یہ سوچا کرو کہ بیٹا کلمہ سمجھ کے بھی آئے کہ نہیں، یا صرف رٹا لگا کے آئے ہو. تبھی مکتب تشیع میں کبھی حفظیات کی اہمیت نہیں رہی کہ نسلوں کو حافظ بنا دو. ہمارے یہاں کبھی یہ مقابلہ نہیں تھا. ہمارا یہ تھا کہ قرآن فہمی میں اس کو آگے بڑھاؤ، کہ ایک آیت پڑھے پر قرآن کی سمجھ کے پڑھے. کہ ایک بدو عرب جب رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ وقت نہیں ہے، جلدی میں نے واپس جانا ہے، مجھے چند منٹ میں اسلام سمجھا دیجیے. اب کوئی مومن آ کے مولوی سے سوال کرے وہ تو غصہ ہو جائیں، بھئی ایک مجلس تو دور، آپ کہہ رہے چند منٹ میں مجھے اسلام سمجھا دو. لیکن یہ رحمت للعالمین ہے. یہ 2 منٹ کے لیے بھی کوئی آئے تو اس کے لیے رحمت ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی کوئی آئے تو اس کے لیے رحمت ہے. تو نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. جو خیر کا ذرہ بھی دیکھے گا، خیر کا ذرہ بھی کرے گا، وہ اللہ کے اکاؤنٹیبل ہے. جو شر کا ذرہ بھی کرے گا اللہ کے اکاؤنٹیبل ہے. اس نے کہا میں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور چلا گیا. نبی خدا نے فرمایا جب آیا تھا تو بدو اور جاہل تھا، جب جا رہا ہے تو عالم و فقیہ بن کے یہاں سے واپس ہو. رسول محمد و آل محمد بلند تر صلوات. قرآن فہمی اور ہے، قرآن کا رٹنا اور ہے. امت نے جتنا قرآن رٹا اتنا قرآن سمجھا نہیں. اور اہل بیت یہ فرماتے ہیں اگر تم نے با کمال بننا ہے پہلے ذہنوں کو با کمال بناؤ. ایک طوطا بھی الفاظ کو رٹ سکتا ہے. اے آئی کا زمانہ ہے، ایک اتنی سی USB لیں، اس میں جتنا قرآن اور حدیثیں ڈالنی ہے ڈال دو، وہ آپ کے لیے ریسائٹ کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پورے راستے وہ چلتا رہے گا، اور جتنی ریپیٹیشن میں ڈالنا اتنا چلتا رہے گا. لیکن اس کیسٹ کو یہ فہم نہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، اس USB کو یہ سمجھ نہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کیا ہے. یہ فہم انسان ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے بعد سلمان فارسی بنتا ہے. جو کلام معصوم کو سمجھ کے حبیب ابن مظاہر بنتا ہے. جو چیزوں کو سمجھ کے زندگی گزارے وہ با کمال بنتا ہے. لیکن جو رٹتا رہے تو یہ رٹنا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے حفظ کر لیا. بھائی ایک CD بھی حفظ کر سکتی ہے، ایک USB میں بھی ڈال دو تو قرآن پڑھتا رہے گا، لیکن وہ قرآن کو سمجھے گا نہیں. تم نے سمجھنا ہے. ایک چھوٹی سی حدیث تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، جس کو امت نے سمجھا نہیں، نہ سمجھنے کے بعد قاتل سیدہ بنی، نہ سمجھنے کے بعد دشمن اہل بیت بنی. حدیث کے چھوٹے سے جملے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. اب دیکھیے 2 لفظ ہیں علی اور حق. کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. پھر فرمایا کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. اب 5 منٹ کے لیے سوچئے کہ جب رسول پہلے یہ کہہ رہے ہیں دونوں ساتھ ہیں، پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ حق کہیں اور جائے اور علی کہیں اور جائیں؟ جب یہ پاسبل ہی نہیں تو کہاں کیوں جا رہا ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. یہاں مسئلہ فہم کا ہے، یہاں مسئلہ حکمت کا ہے. کیونکہ اگر رسول امت کو ان جھگڑوں میں چھوڑ کے چلے جائیں اور کوئی سلوشن نہ دیں تو قصور کس کا ہوا؟ علیاذ باللہ رسول کا ہوا. کہ امت کو اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے کہ رسول کے جانے کے بعد ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ایک دوسرے کو مار دیں، اور اس قدر مسلمان کا دشمن بن جائے کہ آج آپ وہ قتل و غارت دیکھ رہے ہیں کہ گلے کاٹے جاتے ہیں، مسلمان کو مارتا ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے. تو یہ قصور کس کا ہے؟ اگر کوئی ہمیں سلوشن نہیں دے کر جا رہا کہ ایک اسکول بنا کر تو چلے گئے، لیکن اس اسکول کو چلانا کیسے ہے، اس کا بندوبست کیسے کرنا ہے، تو یہ قصور اسی کا ہے جس نے کیا بنایا تھا، اسکول بنایا جائے. کہ آپ سینٹرز تو بنائیں لیکن رولز نہ بنائیں، قوانین نہ بنائیں. اس کے بعد کیا ہوتی ہیں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتی ہیں. کلیئر کانسٹیٹیوشن اگر بنایا جائے تو پھر قوموں کے اندر لڑائیاں اور معیارات اگر بنا دیے جائیں تب جھگڑے نہیں ہوتے. کا پیش امام بناؤ، معیار بنا دیا، عادل ہونا چاہیے. ایسا ہو جس کو لوگوں نے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. جب یہ معیار آ گئے، حلالی ہونا چاہیے، اہل بیت کا چاہنے والا ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. جب معیار آپ کے پاس آ گیا تو چیزوں کو بڑی آسانی سے تول کے اس پہ عمل کر سکتا. رسول کیسے ممکن ہے کوئی معیار دے کر نہ جائیں؟ اب دیکھیے میں پاکستان کی مثال دوں. پاکستان بنایا کس نے؟ قائد اعظم نے. اب قائد اعظم کے کئی لوگ رائٹ اور لیفٹ میں تھے. اب ایک ہے عوامی طبقہ جو قائد اعظم کا فالوور. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جناب رائٹ میں ہے، یہ جناب لیفٹ میں ہے، تو وہ قائد اعظم کو کیا مانتے ہیں؟ حق، کہ یہ صحیح راستے پر ہے، صحیح پاتھ پر ہے. اب لہذا جو اس کے ساتھ ہیں وہ ان کو بھی کیا مانے گا؟ حق مانے گا. کہ بھئی اگر قائد اعظم چلے گئے تو اس کے بعد کون لیڈرشپ پہ آ جائے؟
جو ظاہر جن کے ساتھ تھے، جو ان کے نظریوں کو سمجھتے تھے، جن کے اوپینینس کو سمجھتے تھے. اسی طرح خمینی صاحب نے انقلاب لایا تو مثلا رائٹ اور لیفٹ میں ادھر خامنئی ہے، ادھر غیر رفسنجانی ہے، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو عوام ان کو کیا سمجھے گی؟ حق سمجھے گی. اور ظاہر انقلاب کی ذمہ داریاں پھر کن کو دی جائیں گی؟ انہی کو دی جائیں گی. یہی معاملہ رسول کا تھا کہ کئی لوگ رسول کے ساتھ تھے، کئی لوگوں کے ساتھ رسول نے رشتہ داریاں کی تھیں، کئی لوگ رسول اپنے گھر میں لے کر آئے. اب ظاہر جنگوں میں ساتھ ہیں، غاروں میں ساتھ ہیں، راستوں میں ساتھ ہیں، ہجرتوں میں ساتھ رسول کے ساتھ ہیں. ایک طبقہ عوام کا ہے جو دیکھ رہی ہے فلاں قبیلے کا وڈیرا، فلاں قبیلے کا بڑا، فلاں قبیلے کا بڑا، یہ کس کی صحبت میں ہے؟ رسول کی صحبت میں ہے. ایک رائٹ میں، ایک لیفٹ میں. ان کو مختلف جنگوں میں ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. کسی کو میدان میں بھیجا جا رہا ہے، کسی کو آیتیں دے کے بھیجا جا رہا ہے، کسی کو سفر میں اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، کسی سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں. تو عوام کیا سمجھے گی؟ یہ سارے کیا ہیں؟ حق ہیں. اب سوال یہ، رسول دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب جن کو عوام حق سمجھ رہی تھی، وہ 4 تھے، وہ 5 تھے، وہ 6 تھے، وہ 8 تھے، تعداد میں کتنے بھی تھے، لیکن امت نے دیکھا تھا یہ رسول کے ساتھ تھے. رائٹ میں، لیفٹ میں، نمازوں میں، آگے پیچھے رسول کے ساتھ ہیں، گھروں میں رشتے کیے ہوئے ہیں، آنا جانا ہے. تو امت کیا سمجھے گی؟ حق ہے. آپ کسی کو مانتے، اس کے بیٹے کو کیا سمجھو گے؟ حق. اس کے بھائی کو کیا سمجھو گے؟ حق. اس کی بیوی کو کیا سمجھو گے؟ حق. تو امت سب کو کیا سمجھ رہی تھی؟ حق. معاملہ کب ہوا؟ جب رسول دنیا سے چلے گئے. یہ سارے حق آپس میں لڑ پڑے. اب بیچاری امت کیا کرے؟ وہ کہے اے بھی حق ہے، بی بھی حق ہے، سی بھی حق ہے، ڈی بھی حق ہے. اب یہ اے بی سی آپس میں لڑ پڑے تو بیچارہ عوام پر. آج 1400 سال کے بعد یہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا آسان ہے کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا، کیونکہ آپ کے سامنے کربلا ہے، آپ کے سامنے واقع فدق ہے، آپ کے سامنے شہادت علی اصغر ہے، آپ کے سامنے سارے واقعات ہیں، آپ کے سامنے سب امیر المؤمنین ہے کہ فلاں نے یہ کیا. تو آپ بڑی آسانی سے رزلٹ نکال سکتے ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. لیکن رسول کے بعد اس زمانے میں مدینے میں رہنے والے کے لیے بڑا مشکل تھا. رسول کے بعد جنگ صفین میں آنے والوں کے لیے بڑا مشکل تھا. رسول کے بعد جمل میں آنے والوں کے لیے بڑا مشکل تھا کہ جناب کریں تو کیا کریں. ایک طرف علی ابن ابی طالب، ایک طرف امیر شام ہے، وہ دونوں کو صاحب مانتے تھے. ایک طرف طلحہ، ایک طرف زبیر، ایک طرف امیر المؤمنین، ایک طرف نبی کی زوجہ. گھر کے لوگ ہیں. زبیر کون؟ امیر المؤمنین کی پھوپھی کا بیٹا. یہ سارے لوگ رسول کے ساتھ. تو لہٰذا امت نے بیچ کا راستہ نکال دیا نا. کہا کہ مرنے والا بھی جنت میں، مارنے والا بھی جنت میں. کیونکہ وہ سب کو کیا سمجھتے تھے؟ حق سمجھتے تھے. ہم کس کے خلاف اپنی زبان کو کھولیں؟ یہ بھی گھر والا ہے، یہ بھی گھر والی ہے. کریں تو کیا کریں؟ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو امت پریشان ہو گئی. فرقے بنے، شعب بنے کہ یہ فلاں کا شیعہ، یہ فلاں کا شیعہ، یہ فلاں کا. اب تلوار تو اٹھائی جا رہی ہے نا. اس زمانے کے لوگ کنفیوز ہو گئے. کوئی جمل میں نبی کی زوجہ کی طرف، کوئی امیر المومنین کی طرف، کوئی صفین امیر شام کی طرف، کچھ علی ابن ابی طالب کی طرف. یہ اکابر اصحاب تھے جو رسول کے ساتھ تھے. عمار کون ہے؟ ابو ذر کون ہے؟ مالک اشتر کون ہے؟ سلمان فارسی کون ہے؟ طلحہ کون ہے؟ زبیر کون ہے؟ یہ بڑی بڑی شخصیات تھیں. تو یہ سارے حق کیا کرنے لگے؟ آپس میں لڑنے لگے. اب یہاں پہ رسول نے کنفیوژن دور کرنے کے لیے کہا یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے. کہا یہ اے بی سی ڈی جب آپس میں لڑنے لگے تم نے سب کو نہیں دیکھنا، تو نے دیکھنا ہے ڈی کہاں جا رہی ہے. یہ جہاں جہاں جائے گا حق وہی ہوگا، کیونکہ اس کی ذات میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ حق رکھا ہے. ایک حدیث نہیں ملتی کہ رسول کہیں کہ ابا بکر جس سے ناراض ہو جائے میں اس سے ناراض ہوں، عمر جس سے ناراض ہو جائے میں اس سے ناراض ہوں، عثمان جس سے ناراض ہو جائے میں اس سے ناراض ہوں. لیکن اپنی بیٹی کے لیے کہا فاطمہ بضعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی. جس سے یہ ناراض ہو اس سے میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے. نہ اپنے اصحاب کے لیے کہا، نہ اپنے دامادوں کے لیے کہا. بقول مسلمانوں کے کہ 4 جگہ پہ بیٹیاں دی تھیں، کسی کے لیے یہ نہیں کہا، کسی بیٹی کے لیے نہیں کہا، بلکہ کس کے لیے کہا؟ اپنی ایک دختر جو ہم مانتے ہیں کہ مکتب اہل بیت والوں کا عقیدہ ہے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، جس کے لیے فرمایا گیا کہ جس سے یہ میری بیٹی ناراض ہو اس سے میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے. آج ہر مسلمان سورہ حمد پڑھتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے خدا ان کے راستوں سے دور رکھنا جن سے تو کیا ہے؟ غضبناک. تو یہ فرش ازا تجھے فکر دیتا ہے کہ تجھے کس کے راستے پہ چلنا ہے، اس کے راستے پہ جس پہ خدا کبھی غضبناک نہ ہوا ہو. اب دیکھنا پڑے گا خدا کس سے غضبناک ہے. آج آپ سوال کریں کہ آج مولانا غصے میں ہیں یا خوش ہیں، آج والد غصے میں ہیں یا خوش ہیں، تو کسی کے غصے کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب اس کے چہرے کے آثار کو دیکھا جاتا ہے.
ہنس رہا ہے تو خوش ہے، چہرے کی لالی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جناب بڑے غصے میں ہیں. تو سوال یہ ہے امت کیسے پتہ لگائے کہ خدا غصے میں ہے یا خوش ہے؟ وہ بدن نہیں رکھتا، وہ چہرہ نہیں رکھتا. کوئی امت کا بندہ خدا کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا کہ پتہ لگائے آج خدا بڑا خوش ہے، میں نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، آج بڑا ناراض ہے، میں نے گناہ کیا ہے. مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ چہرہ نہیں رکھتا؟ لیکن اگر دیکھنا ہو وہ کس سے ناراض ہے، وہ خوش ہے، تجھے چہرے اہل بیت کو دیکھ. یہ جس سے راضی ہوں ہم اس سے راضی ہوتے ہیں، یہ جس سے ناراض ہوں خدا اس سے ناراض ہوتا ہے. تبھی علی کے چہرے کو وجہ اللہ بولا گیا، تبھی سیدہ کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. یہ جس سے راضی ہوں خدا اس سے راضی. اب فلسفہ سمجھ آیا کہ شیعہ یہ ذکر کیوں کرتے ہیں. ہماری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کسے راضی کیا جائے، سیدہ فاطمہ کو راضی کیا جائے، کیونکہ ان کی رضایت میں کس کی رضایت ہے؟ خدا کی رضایت. ان کی رضایت میں کس کی رضایت ہے؟ رب عالمین کی رضایت ہے. تبھی اگر فدق کا معاملہ تو کسی ڈاؤٹ میں نہیں ہے، سارے اہل سنت مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. شہادت پہ لاکھوں اختلافات ہو سکتے ہیں، دروازے پہ، آگ کے گرنے پہ، مختلف چیزوں پہ، ان چیزوں پہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ایک عقیدہ متفقن علیہ شیعوں کے درمیان ہے، اگر کوئی اغیار نہیں مانتے تو ہم اس پہ بحث بھی نہیں کرتے. سوال فتق کا ہے، فتق کا واقعہ ہوا تھا. سوال سیدہ کی ناراضگی کا ہے، اس کو کوئی مسلمان جھٹلا نہیں سکتا. یہ صحیحین میں حدیث موجود ہے کہ پہلے خلیفہ جناب ابا بکر علی کے دروازے پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کی بیٹی سے ملنا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ہم سے بڑی ناراض ہیں. امیر المومنین اجازت مانگتے ہیں، پردے کے پیچھے آتے ہیں. اصحاب کہتے ہیں کہ جب یہ سیدہ کے گھر میں گئے کافی دیر ہو گئی، اس کے بعد کہا کہ نبی کی بیٹی معذرت مانگنے آیا ہوں. سلام کا جواب تک بھی بی بی نے نہ دیا، بس اتنا کہا کہ میں قیامت کے دن اپنے بابا سے تم لوگوں کی شکایت کروں. لکھنے والا لکھتا ہے، حدیث موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کی کتابوں میں. کہتے ہیں جب گھر سیدہ سے باہر نکلا تو سارے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہ جناب ابا بکر کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے آسمان سے بارش کے قطرات بہتے ہیں. کہ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ ہم نے سب کچھ کیا لیکن نبی کی بیٹی ہم سے راضی نہیں ہوئی. اور کہا قیامت کے دن اپنے بابا سے کیا کروں گی؟ شکایت کروں گی. اب فیصلہ امت نے کرنا ہے کہ یہ جس سے راضی ہوں اس سے خدا راضی ہوتا ہے. ہم آج تک کوشش کرتے ہیں کہ کسے راضی کیا جائے؟ سیدہ کو راضی کیا جائے، کیونکہ ان کی رضایت میں انسان با کمال بنتا ہے. ان کی رضایت میں خدا انسان کو کمال عطا کرتا ہے. یہ ان کی محبت میں خدا نے کمال رکھا ہے، کیونکہ ہر محبت کو زوال ہے اور محبت محمد اور آل محمد کو زوال نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پاک سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ زکیہ بلند تر صلوات. اجل فرجہم. تو ایک تو چیزیں یاد رکھیے، آپ کی فطرت میں خدا نے عشق کمال رکھا ہے. یہ انگریز بھی ہو تو اس کے اندر عشق کمال ہے، یہودی بھی ہو تو اس کے اندر عشق کمال ہے، ایتھیسٹ بھی ہو تو اس کے وجود میں کیا ہے؟ عشق کمال ہے، پرفیکشن جسے آپ بولتے ہیں. پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا جب فطرت میں عشق کمال ہے، پرفیکشن کا عاشق ہے انسان، تو پھر یہ لوگ گندگی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پھر میں نے کہا وہی شیطان کا کمال کیا ہے؟ بے کمال کو کیا دکھائے؟ با کمال دکھائے. اسی چیز سے ہم اہل بیت بچاتے ہیں. دیکھیے ایک ہے نقلی سکہ، ایک ہے اصلی سکہ. ایک ہے نقلی پاؤنڈ کا نوٹ، ایک ہے اصلی نوٹ. اصل ہوتا ہے تو نقل کا پتہ لگتا ہے. سونا ہوگا تو آپ نقلی سونے کا پتہ لگاؤ گے. اہل بیت وہ اصل ہیں جن سے نقل کا پتہ لگتا ہے. دیکھیے آپ سب کی فطرت میں بہادر سے عشق ہے کہ نہیں ہے؟ اس مجلس میں کوئی جو کنجوس سے پیار کرتا ہو، کسی انگریز سے پوچھو گے کہے گا کنجوس اچھا. ہر کسی کو سخی، میں بار حدیث پڑھتا ہوں، امیر میں فرماتے ہیں کہ سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے. کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ اپنے گھر والوں کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت کے اندر ہے. انسان عاشق کمال ہے، انسان عاشق حسن ہے، انسان عاشق قدرت ہے. اچھی آواز سنو گے تو اس کے عاشق بنو گے، اچھا چہرہ دیکھو گے تو اسے پسند کرو گے. انسان مال کے پیچھے کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مال ملنے سے میں کیا بنوں گا؟ وہ کمال بنوں گا.
لوگ عزت کریں گے, اچھی سے اچھی ہوٹل میں کھانا کھا سکوں گا, ہاں بچوں کو اچھی سے اچھے اسکول میں داخلہ دلوا سکوں گا, تو معاشرے میں جب مجھے رسپیکٹ ملے گی تو میں کیا بنوں گا؟ باکمال بنوں گا. آج ہمارے جو یوتھ ہیں تقریباً اسی 1-2 سال میں 22 لاکھ کے قریب پاکستان سے نکل کے باہر چلے گئے. اگر انہوں نے پاکستان کو باکمال سمجھا ہوتا تو کبھی یو کے آتے؟ آپ کے ذہن میں یہ تھا یہاں آؤں گا تو کیا ملے گا؟ وہ اور بات ہے کمال ملا کہ نہیں ملا, یہ الگ بحث ہے. لیکن جب میں آ رہا تھا تو میں کیا سمجھ رہا تھا؟ کمال سمجھ رہا تھا. آسٹریلیا کے دریاؤں میں 4000 کے قریب صرف ہمارے مومنین وہاں پہ ڈوب کے مر گئے. تو سوال ہے وہ جب نکلے تھے تو کیا سمجھ کے نکلے تھے کہ وہاں پہنچیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کمال ملے گا. یہاں پہ تھوڑی سی غلطی انسان کرتا ہے کہ ایک مومن تھا کہ مولانا سے سمجھائیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اب کیونکہ آپ جب پہنچتے ہیں تو ریفیوجی اسائلم اور مختلف چیزیں ڈالتے ہیں, گورنمنٹ کی مرضی 10 سال کے بعد پی آر دے, 15 سال کے بعد پی آر دے. کئی لوگوں کو 17 سال لگ گئے آسٹریلیا میں, پی آر نہیں ملی. تو کہ مولانا یہ ایک بندہ ایسے سمجھائیے, ایک خاص علاقے کا تھا. میں نے کیا مسئلہ ہے؟ کہ شراب پینا شروع ہو گیا, نماز اس نے چھوڑ دی. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ 17 سال سے دعائیں کر رہا ہوں, اللہ دعا ہی نہیں مان رہا. منتیں کر رہا ہوں, منتیں قبول ہی نہیں ہو رہی. حاجتیں کر رہا ہوں, حاجتیں روا نہیں ہو رہی. میں یہاں پہ آ گیا, خدا میری دعا کو قبول نہیں کیا. میں نے کہا یہی حکمت سے آری لوگ ہیں جن کو کمال کا پتہ نہیں. اگر خدا کہہ رہا ہے اس گلاس میں مثلا زہر ہے, پیو گے تو مرو گے. اب میں پینے کے بعد کہوں کہ مولانا دعا کریے, حضرت عباس کے صدقے میں خدا شفا دیتے. بھائی شفا وہی تھی جو خدا نے تجھے بتایا تھا, وہ علم جو تجھے دیا گیا تھا. جب تک تم سمجھو نہیں کہ زوال کیا ہے, کمال کیا ہے, اس علم کے نہ ہوتے ہوئے پھر سفر پہ نکل پڑو اور بات پہ نقصان پہنچے تو پھر بلیم کس کو کرو؟ خدا کو کرو کہ خدا میری دعا کو قبول نہیں کر رہا. جب تیرا انتخاب ہی غلط تھا تو اس کی رسپانسبلٹی خدا کی نہیں ہے, تیری رسپانسبلٹی ہے. خدا نے تجھے فہم دیا, عقل دیا, شعور دیا, تاکہ اس فہم و عقل و شعور کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے اپنے سٹیپس کو آگے بڑھاؤ کہ میں کمال کی طرف جا رہا ہوں یا زوال کی طرف جا رہا ہوں. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ میں نے کرنا ہے. نالج اہل بیت دیتے ہیں, تجربے سے مولا فرماتے ہیں سیکھو. ایک انسان یوں کہ آتا ہے بھائی میں نے زندگی گزارنی ہے, سب سے پہلے جب آئے تو ان لوگوں سے تجربہ لو جو یہاں سے 15 سال سے جی رہے ہیں, 20 سال سے جی رہے ہیں, کہ یہاں کے نقصانات کیا ہیں, یہاں کے فائدے کیا ہیں, تاکہ نقصانات سے بچ سکو اور فوائد سے کیا حاصل کر سکو؟ فائدہ. امیر المومنین فرماتے خدا نے علی کو زندگی کم دی, لیکن علی نے ہر نبی کی زندگی کو پڑھا اور اسٹڈی کیا, اور علی نے ایسے محسوس کیا, ان کے زمانے میں تھا تو نہیں لیکن علی ان کے ساتھ جی رہا تھا. اگر آپ نے 50 سال کی زندگی میں 60,000 سال کی زندگی کا فائدہ لینا ہے, یہ قرآن کے قصے, یہ 1400 سال کی ہسٹری, کہ دیکھو کربلا میں کیا تھا. حکومتوں کی یاد اتنی زیادہ نہیں ہوتی. جنرل مشرف آج کہاں ہے, جنرل ایوب آج کہاں ہے, جنرل یحییٰ آج کہاں ہے, یہ سارے دنیا سے چلے گئے. لیکن جب زندہ تھے تو ضیاء کیا سمجھتا تھا؟ میں ہمیشہ باکمال رہوں گا, میں ہمیشہ طاقت میں رہوں گا. طاقت کو بھی زوال ہے, پاور کو بھی زوال ہے, پیسے کو بھی زوال ہے, لیکن جسے کمال ہے وہ کمال اس ذات کو ہے جسے کبھی زوال آتا ہی نہیں. کہ وہ کون ہے؟ کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, جس کے حسن کو زوال نہیں, جس کی طاقت کو زوال نہیں. اگر خود کو اس کے ساتھ ملا دو تو خدا تجھے کیا عطا کرے گا؟ کمال عطا کرے گا. تب امام حسین نے نگاہوں کو بلند کر کے کہا کہ رضا برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک. اے خدا, حسین اس کی رضا پہ راضی نہیں, تیری رضا پہ راضی, کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں ہے. اب جب اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری تو اللہ نے کیا عطا کیا؟ کمال عطا کر دیا. آج تک رب کا نام بھی زندہ ہے, اور جہاں جہاں رب کا نام آتا ہے وہاں حسین کا نام آتا ہے. خدا نے ان شخصیات کو کیا عطا کر دیا؟ کمال عطا کر دیا. اب میں نے کہا شیطان کا کمال کیا ہے؟ وہ زوال کو کیا بناتا ہے؟ با کمال بناتا ہے. دیکھیے آپ بچے کو لے گئے کسی دکان میں, اس نے کہا بابا یہ شرٹ لے کر دو جس پہ اسپائڈر مین ہے, جس پہ آئرن مین ہے, جس پہ بیٹ مین ہے. اب یہ بچہ اس سے محبت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اسے با کمال بنایا. شیطان کا کمال یہ ہے کہ وہ بزدل کو بہادر دکھائے, وہ فیک کو ریئل دکھائے, وہ کنجوس کو سخی دکھائے. دیکھیے مارکیٹنگ کے شعبے میں ایک ڈرنک بھی بیچا جاتا ہے تو اسے با کمال بنایا جاتا ہے. مثلا یہ انرجی ڈرنک ہے, پیو گے تو ایک ہی دوڑ میں لنڈن پہنچ جاؤ گے. وقفے میں دکھایا جاتا ہے کہ نہیں, کسی نے پرفیوم لگایا اور دنیا کی خواتین اس کے پیچھے دوڑ رہی ہیں. یہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ اس چیز کو با کمال بنایا جا رہا ہے. پہلے انگریز پالک کوئی نہیں خریدتا تھا, یہ کارٹون آیا, کیا نام تھا اس کا؟ پاپایا.
وہ پالک کھاتا اور اتنی طاقت آ جاتی. ہاں اس کے چکر میں کتنے بچوں نے پالک کھانا شروع کر دی. پورا بزنس, کیونکہ اس کو با کمال دکھاؤ گے تو لوگ اس کے پیچھے جائیں گے. ان کی آدھی نسلیں امریکہ میں کئی لوگوں نے اسپائڈر مین کے بچوں نے ڈریس پہن کے چھلانگیں لگانا شروع کر دی, اس کے بجائے کہ با کمال بنتے با زوال بن کے دنیا سے ہی چلے گئے. کیونکہ جب اس کا کمال یہی ہے, وہ فیک کو کیا دکھاتا ہے, ریئل دکھاتا ہے. ایک لاٹری کی ٹکٹ بھی بیچنی ہے تو دکھائیں گے فلاں بندہ کیا بن گیا, ملٹی بلینر بن. اس چکر میں آپ کتنے ہزار پاؤنڈ اپنے ختم کر دو گے اور مرتے جیتے جیتے کوئی بلینر نہیں بنے گا. اب سوال کیوں کہ آپ کس چکر میں ہو, کمال کے چکر میں. کوئی کیسینو جاتا ہے, جیت جاؤں گا تو بلینر بن جاؤں گا, اس چیز کو کیا دکھایا جاتا ہے, با کمال دکھایا جاتا ہے. فرش ازا کا کمال کیا ہے, یہاں پہ فیک کو فیک نہیں بنایا جاتا, یہاں ریئل کو ریئل دکھایا جاتا ہے. یہاں کسی بزدل کو بہادر نہیں بنایا جاتا, یہاں کسی ڈرپوک کا عاشق نہیں بنایا جاتا, یا نسلوں کو یہ سکھاؤ کہ میرے لال اگر تم اس چیز کے عاشق بنے ہو یہ فیک ہے, یہ ریئل نہیں ہے, یہ اپنی اصلی زندگی میں اتنا حسین نہیں ہے. کیوں اسلام میں تدلیس حرام ہے؟ کئی خواتین سوال کرتی ہیں مولانا میک اپ کا اور ان چیزوں کا کام کر سکتی ہیں کہ نہیں. کبھی کر تو سکتی ہو, لیکن اتنا میک اپ کرو جس میں تدلیس نہ ہو کہ جناب نے شادی کی اور صبح پتہ چلا کہ وہ رات جو تھی وہ اور تھی, صبح جو تھی وہ اور تھی. یہ تدلیس ہے. مطلب اس فیک کو کیا دکھایا جاتا ہے, بدصورت کو خوبصورت دکھانا. اسلام کہتا ہے حقیقت کو چھپاؤ نہیں, جو زوال ہے اسے بتاؤ زوال ہے, جو با کمال ہے اسے بتاؤ با کمال ہے. یہ فلموں میں ساری چیزوں میں کیا ہوتا ہے, جتنے بھی آپ کو ہیروز دکھائے جاتے ہیں یہ فیک ہیں. یہ اپنی زندگیوں میں 4 لوگوں کو نہیں گرا سکتے, یہ اپنی زندگیوں میں 4 لوگوں سے لڑ نہیں سکتے, لیکن آپ کو کیا دکھا, جناب با کمال ہے. نسلیں اس کمال کی کیا بن جاتی ہیں, عاشق بن جاتی ہیں. لیکن آپ نسلوں کو فرش ازا پہ لاتے ہو. یہاں جب 18 سال کے اکبر کی بات کی جاتی ہے وہ حقیقت میں با کمال ہے. یہاں جب جنگ احد میں علی کی بات کی جاتی ہے حقیقت میں با کمال ہے. یہاں شب ہجرت موت کے بستر پہ سونے والے کا ذکر ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں بہادر ہے. یہاں حقیقی بہادروں کا بتایا جاتا ہے, یہاں کوئی فیک کیریکٹر نہیں دیا جاتا. تو آپ کی نسلیں بڑی آسانی سے سمجھ سکتی ہیں کہ دنیا مجھے فیک کا عاشق بناتی ہے لیکن جھوٹا کمال دکھا کے, اور حسین مجھے حقیقت میں با کمال بناتے ہیں. یہاں حقیقی بہادروں کا ذکر کیا جاتا ہے. پیسوں پہ پلنے والے لیڈر اور ہیں, رب کی محبت میں لڑنے والے لیڈر اور ہیں. یا آپ اپنے مقدس لیڈروں کو دیکھیں جو خدا نے, مطلب اس زمانے میں بھی آپ کے پاس بہادر لیڈر تھے, آج کے زمانے میں بھی آپ کے پاس بہادر لیڈر ہیں, کیونکہ انسان با کمال بنتا ہے صفت کمال کی وجہ سے. شجاعت کی صفت, صبر کی صفت, سچائی کی صفت, سخاوت کی صفت, جتنا صفات اہل بیت میں ڈھلتے جاؤ گے اتنے با کمال بنتے جاؤ گے. ایک خاتون نے با کمال بننا ہے, وہ دیکھے سیدہ کے اندر کون سی صفات تھی. عفیف بنے با کمال بنے, با حیا بنے با کمال بنے. مرد اگر با کمال بننا چاہے, دیکھے علی کے اندر کون سی صفات تھی. دیکھو آپ امیر المؤمنین کی فکر کو ریڈ کرو کہ امیر المؤمنین سوچتے کیسے تھے, امام حسین سوچتے کیسے تھے, جناب سیدہ کی سوچ کیسی تھی. اگر اس سوچ کو آپ سمجھ جاؤ تو آپ بھی پھر ویسا سوچنا شروع کر دو گے. کسی نے چھٹے امام سے کہا مولا آپ گناہ کیسے کیوں نہیں کرتے, کیا آپ کے اندر چیزیں نہیں ہیں, آپ کے اندر اگر کمپلیٹ آپ انسان ہیں, اگر وہ چیز خدا مائنس کر دے تو وہ نقص ہے. انسان کے اندر وہ چیز اگر مائنس ہو جائے تو وہ نقص ہے. خواہش کا ہونا انسان کے کمپلیٹ ہونے کی نشانی ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کمپلیٹ ہو, لیکن اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو آپ کیا ہو, ناقص ہو, مطلب آپ کا اسٹمک ورکنگ میں ہی نہیں ہے. کہ مولا آپ کے اندر خواہشات نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں, کیسے آپ گناہ نہیں کرتے. مولا نے چھوٹی سی مثال دی. امام نے فرمایا اگر تجھے ہزاروں درہم دیے جائیں اور یہ کہا جائے فلاں گلی کی نالی کے گندے نجس پانی سے تھوڑا سا پانی پی لو, تو پیو گے؟ کہ مولا کبھی نہیں پیوں گا. کہ کیوں نہیں پیو گے؟ کہ مولا پتہ ہے وہ نجس ہے, اس کی حقیقت کا پتہ ہے وہ زوال ہے, مجھ سے کیسے پیوں گا. فرمایا جیسے تجھے دنیا کی نجاست کی حقیقت کا پتہ ہے ویسے ہمیں گناہوں کی حقیقت کا پتہ ہے. ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن اس گندگی کی طرف نہیں جا سکتے, کیونکہ وہ کمال شناس بھی ہیں, زوال
شناس بھی. اسی طرح جو اہل بیت سے مل جاتا ہے وہ سلمان منا اہل البیت بن جاتا ہے، وہ بھی کمال شناس بن جاتا ہے، وہ بھی زوال شناس بن جاتا ہے. تو فرش عزا ہمیں وہ شعور دیتا ہے، ہماری فکروں کو وہ بیداری دیتا ہے تاکہ ہم زوال کی زندگی نہ گزاریں، کمال کی زندگی گزاریں. دیکھو بدن کو تو ہے ہی زوال، جس نے تو ایک نہ ایک دن مر ہی جانا ہے، لیکن دیکھو ان کے آنسوؤں کو کتنا کمال مل جاتا ہے. اگر یہاں سے پیدل مانچسٹر جاؤ تو ان قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہی قدم اگر نجف سے پیدل کربلا کی طرف جائیں تو فرمائیں ان کے پاؤں کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. یہ باکمال، میں تو نہیں ہوں باکمال، لیکن قدموں کی خاک سے ملائک کیوں پاؤں مس کر رہے ہیں؟ کہا کیونکہ ان کی نسبت باکمال سے ہو گئی، نسبت ابا عبداللہ الحسین سے ہو گئی. امام رضا فرماتے ہیں اپنے شبیب، انسان کے وجود میں ایک چیز بڑی قیمتی ہے. کہا وہ کون سی؟ کہا انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہوا آنسو، کیونکہ خدا بڑی قدر دیتا ہے آنسوؤں کو. کسی نے پیسہ لوٹ لیا، آپ کا دل دکھا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، دل دکھا، کسی نے آپ سے غداری کی، دل دکھا، کسی نے دھوکہ دیا، دل دکھا. کیوں کہا اما یجیب المضطر اذا دعاہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے. جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے اور رب کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے. امام رضا فرماتے ہیں جب دل ٹوٹے، اور دل کے ٹوٹنے کا نتیجہ چیخ نہیں ہے، آنکھوں سے نکلتا ہوا آنسو ہے. یہ بخار وجود ہے جو تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہے. فرمایا آنسو کیونکہ دکھ کی بنا پہ نکلا ہے تو اس کی قیمت بڑی ہے. فرمایا اس کو ضائع نہ کیا کر، اس کو ضائع نہ کیا کر. ایک قیمتی پھل پودا آپ کو ملا، اس کو ضائع نہ کر، کسی مارکیٹ، اچھی مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ، اس کے خریدار کو ڈھونڈ. فرمایا ابن شبیب جب بھی تیرا دل کرے رونے کو، تیرا دل ٹوٹے، فرمایا آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کر، میرے جد حسین پہ گریا کیا کر. اس آنسوؤں کو نسبت دیا کر ابا عبداللہ حسین سے. تبھی فرمایا کہ جب یہ آنسو گرتے ہیں تو ان کی خریدار ہماری دادی زہرا بن جاتی ہیں. فرمایا جب بھی کوئی ذاکر مصائب پڑھتا ہے ہماری دادی زہرا موجود ہوتی ہیں اور ان آنسوؤں کی خریدار بنتی ہیں. اور امام نے فرمایا جس کو عشق کربلا ہے، جو با کمال بننا چاہتا ہے اور خوف ہے کہیں مر جاؤں اور زیارت حسین نصیب ہو کہ نہ ہو، ایسوں کے لیے امام نے فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کر. فرمایا خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا اتنا آسان ہے ثواب سلام، ثواب زیارت؟ فرمایا ایک نشانی اگر تیرے وجود میں آ جائے، جب مجھ غریب کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. یہ دن یتیمی ابا عبداللہ الحسین کے دن، یہ دن اہل بیت کے گھروں کی یتیمی کے دن. فرمایا ہماری مصیبتیں تو مصیبتیں، لیکن ہم اہل بیت کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے ہماری دادی زہرا کی مصیبت. چند لمحوں کے لیے قلوب کو کربلا کی طرف متوجہ کریں، اور جنہیں سلام بر ابا عبداللہ آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے. یہ دعا کریں کہ خدا ہم سب کو شفاعت ابا عبداللہ نصیب فرمائے. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب
بلند آواز سے السلام وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ. تھوڑی آواز بڑھا دیں. یہ سلام میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام ہے. زیارت ناہیہ امام زمانہ کا پڑا ہوا نوحہ ہے. مولا کسی مظلوم کا نام نہیں لیتے, بس مظلومیت کا اشارہ کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ رخسار علی اصغر کے ہیں یا قاسم مظلوم کے رخسار ہیں. نشانی میرے مولا نے خود دی. میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا. کچھ چہرے ایسے ہیں جن کے تماچوں پہ معصوم پوری زندگی روتے رہے. جب بھی کوئی مومن چوتھے امام کو کہتا تھا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, کہتے تھے بچیوں کے چہروں پہ کبھی تماچے نہ مارا کرو. مولا فرماتے ہیں زندان شام بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا. کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا, او میرے 3 دن کے پیاسے بابا, بابا ذرا آنکھیں کھولو, ذرا میرا زخمی رخسار دیکھو. او بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. امام زین العابدین پوری زندگی روتے رہے. لیکن عزیزو ایک اور امام ہے جب تک زندہ تھے ایک زخمی رخسار پہ روتے رہے. امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے, فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا مولا میں آپ کے شیعوں کو سارے مصائب سناتا ہوں کہ حسن وہ امام ہے جس کے جگر کے ٹکڑے تشت میں باہر آئے. حسن وہ امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا, بدن پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ بہن نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے. کہنے لگے ہاں یہ میرے مصائب ہے لیکن میری اصل مصیبت کوئی اور ہے. مولا خود بتائیے. فرمایا میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی ہے. حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا, میرے سامنے کسی ظالم نے میری اماں کو تماچا مارا. میں فریادیں کرتا رہا کوئی آئے او میری اماں کو بچا لے. میں نے کسی مومن سے کہا مومن اگر کوئی تیرے سامنے تیری ماں کو مارے
کہنے لگا مولانا دعا کریں اللہ موت دے پر یہ منظر نہ دکھائے. بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں, بیٹے ماؤں سے بڑا پیار کرتے ہیں. ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے, اللہ بچپن میں کسی کو والدین کا جنازہ نہ دکھائے. اب تصور کریں ماں فاطمۃ الزہرا ہو, امیر المومنین نے غسل دیا, کفن دیا, فرمایا فضا بچوں کو کہو آہستہ روئیں, کہیں کوئی آواز نہ سن لے. فضا کہتی ہے بچوں نے قمیصوں کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا, کہیں کوئی ان کا رونا نہ سنے. لیکن کہتی ہے وہیں ایک گھڑی آئی کہ علی دھاڑے مار مار کے رونے لگے. دوڑی دوڑی گئی, مولا آپ نے کہا بچوں کو کہو نہ روئے. کہنے لگے اسمایا میں نے وہ زخم دیکھ لیے, میں نے وہ ٹوٹی پسلیاں دیکھ لی جو زہرا مجھ سے چھپا رہی تھی. غسل دیا, کفن دیا, جنازہ گھر کے صحن میں رکھا. کہ فضا بچوں کو کہو آخری بار اماں کا دیدار کر لے, اللہ جانے پھر یہ چہرہ دکھنے کو ملے یا نہ ملے. جیسے کہ بچوں ماں سے آخری بار مل لو. حسن مولا دوڑے دوڑے آگے بڑھے, اماں کے چہرے کا بوسہ لینے لگے. بی بی زینب آگے بڑھی, اماں کے سینے سے لپٹ گئے. ام کلثوم ماں کے قدموں سے لپٹ گئے. لیکن فضا کہتی ہے کہ بچہ تھا جو گھٹنے میں سر دے کر زارو قطار رو رہا تھا. کہنے لگی حسین کیا ماں سے خداحافظ نہیں کرو گے؟ مولا حسین نے رو کر کہا اماں فضا جب تک اماں خود نہ بلائے گی میں نہیں جاؤں گا. آغا مجلسی کہتے ہیں جیسے یہ کہنا تھا ایک مرتبہ بند کفن کھلے, زخمی ہاتھ باہر آئے, آجا میرے کربلا والے حسین, آجا میرے 3 دن کے پیاسے حسین. بتے روتے روتے ماں سے لپٹ گئے. جبرائیل نازل ہوئے, علی بچوں کو ماں سے جدا کرو, عرش الہی پہ کوہرام بپا. مولا علی آگے بڑھے, حسن کو سینے سے لگایا, حسین مولا کو سینے سے لگایا, ام کلثوم کو سینے سے لگایا. کبھی بی زینب کے ماتھے کے بوسے لینے لگے. میں کہوں مولا علی ہائے تیرے بچوں کی قسمت, جب یتیم ہوئے سینے سے لگایا. لیکن ہائے کربلا کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے, جب یتیم ہوئی کسی نے سینے سے نہیں لگایا. کبھی شمر کے تماچے, کبھی ظالموں کے تازیان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا, تجھے واسطہ جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا, ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے عوان اور انصار میں شریک فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے راستوں کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار جتنے حاضرین ہیں ان کے گھروں پر, اس گھر پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما. ہر طرح کی نظر بد
اور پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، مومنین کے جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا میں نہیں ہیں پروردگار ان کے عالم برزخ کے سفر کو آسان فرما، شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما، ہم سب کو بھی عاقبت خیری نصیب فرما، حق محمد و آل محمد پروردگار ہم سب کو انصار امام زمانہ میں شمار فرما، ہم سب کو اعوان امام زمانہ میں شمار فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، مومنین میں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔